کریں۔ اب میں تقریر کے لیے جو ہے مانور بنت محمد اسرار کو کہوں گا گانا بجانے کے نقصانات پر وہ اپنی 4 منٹ کی جو ہے وہ تقریر سنائیں آپ حضرات کو۔ مانور بنت محمد اسرار۔ محترم اساتذہ کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن الناس من یشتری لہو الحدیث لیضل عن سبیل اللہ بغیر علم، صدق اللہ العظیم۔ آباد ہوئی عشرت گاہیں ویران مساجد روتی ہے، تاریخ فضا پر موسیقی پامال اذانیں ہوتی ہے، برباد فضا ہے مستقبل ماضی کی بہاریں سوتی ہیں، پھولوں کے بجائے کانٹوں میں شبنم کی شکستہ موتی ہے۔ یہ وقت عمل کردار ہے شل کیا دست دعا پھیلاتی ہوں، یہ وقت عمل کردار ہے شل کیا دست دعا پھیلاتی ہوں، کہنے کو مسلمان میں بھی ہوں لیکن کہتے شرماتی ہوں۔ آج مجھے آپ حضرات کے سامنے جس موضوع پر اظہار معافی ضمیر کا حکم دیا گیا ہے وہ گانا بجانے کے نقصانات کے عنوان سے معنون ہے۔ سامعین محترم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، گانا دل میں نفاق کو یوں اگاتا ہے جس طرح پانی کھیتی کو اگاتا ہے۔ اور ایک جگہ فرمایا، آخری زمانے میں اس امت کی کچھ لوگوں کی شکلوں کو مسخ کر کے بندر اور خنزیر بنا دیا جائے گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا وہ لوگ اس بات کی گواہی نہیں دیں گے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیوں نہیں، بلکہ وہ نماز بھی پڑھتے ہوں گے، روزے بھی رکھتے ہوں گے اور حج بھی ادا کرتے ہوں گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، آخر ان کے ساتھ ایسا معاملہ کرنے کی وجہ کیا ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ گانا بجانے کے آلات اپنا لیں گے۔ سامعین محترم، گانا اور میوزک وہ زہر باطل ہے جو مومن بندے کے چہرے سے نور، آنکھوں سے حیا، زبان سے ذکر الہی، دلوں سے خوف خدا، کانوں سے طہارت، ذہنوں سے نصافت، قول و عملوں سے نفاست، زندگیوں سے عبادت، رشتوں سے صداقت اور معاشرے سے ہدایت جیسی قیمتی سرمایہ کو سلب کر لیتا ہے۔ چنانچہ جو لوگ گانا بجانے اور سننے سنانے میں مشغول رہتے ہیں ان کو میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان پر غور کرنا چاہیے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گانا سننا گناہ ہے، اس کے پاس بیٹھنا فسق ہے اور اس سے لذت حاصل کرنا کفر ہے۔ اور ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعثت کا مقصد بیان کرتے ہوئے فرمایا، انما بعثت بکسر المزامیر، میں گانا بجانے کے آلات کو توڑنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ لیکن میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ اسی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام لیوا آج موسیقی کو پھیلا رہے ہیں، اس منحوس کام کو باعث ثقافت قرار دے رہے ہیں، باقی خباثت کو پروان چڑھانے والے اس موسیقی کو روح کی غذا بتا رہے ہیں، اس حیات و اس پہلو کو ترقی و کامرانی کا محور بنوایا جا رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے کچھ لوگ شراب کا نام بدل کے اسے پئیں گے، اس پر باجے بجائے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں دھنسائے گا۔ کسی شاعر نے حالات حاضرہ کا کیا خوب نقشہ کھینچا ہے، حالات معصیت بھی ہے آہوں کے ساتھ ساتھ، نغمے بھی جاری چیخو کراہوں کے ساتھ ساتھ، یہ دین سے مذاق نہیں تو اور کیا، یہ دین سے مذاق نہیں تو اور کیا، توبہ بھی ہے تمام گناہوں کے ساتھ ساتھ۔ شکریہ۔